العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على محمد المصطفى اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله المجتبى واللعنة على الأعداء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. صلوات پڑھے محمد سورہ فاتحہ. بسم اللہ. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صلوات تمام حضرات مل کے صلوات پڑھیں محمد. اس مختصر سے وقت میں قرآن مجید کی 2 آیتیں اور ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. تمام حضرات مل کر صلوات پڑھیں محمد. کوئی شک نہیں، ہم مسلمان ہیں اور اسلام کی عمر اس وقت 1445 سال ہے. 1445 سال اس وقت اسلام کی عمر ہے کہ ہمارے نبی 13 سال مکہ میں رہے، 10 سال مدینہ میں گزارے، اور وہ دین جو آدم کے زمانہ سے چل رہا تھا اس کی کمالیت کی سند حضور کو ملی. اپنی زندگی ہی میں تمام کفار کا، خواہ وہ مشرک ہوں، بت پرست ہوں، خواہ وہ یہودی ہوں، ان کا کلا کما کیا، اور مسیحیوں پر، عیسائیوں پر نظریاتی فتح اپنی زندگی کے آخری سال یوم مباہلہ حاصل کی، اور ایک بہت بڑی اسلامی حکومت جو مکمل جزیرہ عربیہ پر مشتمل تھی مسلمانوں کو دے کر گئے. حضور پر جو قرآن مجید نازل ہوا یہ اللہ کا کلام ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں. باطل اس کے سامنے سے بھی نہیں آ سکتا، پیچھے سے بھی نہیں آ سکتا، دائیں سے بھی نہیں آ سکتا، بائیں طرف سے بھی نہیں آ سکتا. اور یہ اللہ کا کلام ہے جس کلام پر ہم انسانوں نے، مسلمانوں نے عمل پیرا ہونا ہے. اللہ کے کلام قرآن مجید کا نامہ پارا سورہ انفال میں ہمیں مخاطب کر کے ایک حکم دیا جا رہا ہے. ہم ہیں کون؟
ہمارے دو عنوان ہیں۔ جب ہم کلمہ پڑھ لیں تو دو عنوان ہیں ہمارے، ایک عنوان ہے مسلم، اور جس وقت ہم ولایت کے قائل ہو جائیں تو ہمارا عنوان ہے مومن۔ مسلم بھی ہیں، مومن بھی ہیں۔ آیا اس زمانہ میں جو کلمہ پڑھتا وہ صرف مسلمان ہوتا تھا؟ نہیں، آج بھی اگر کوئی کلمہ پڑھے تو مسلم کہلائے گا۔ اس زمانہ میں جو تکمیل دین کے وقت ولایت کا قائل ہوا وہ مومن بنا، آج بھی اگر کوئی ولایت کا قائل ہے تو وہ بھی مومن ہے۔ لذا قرآن مجید مومنوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو۔ اس سے وہ مراد بھی ہیں جو حضور کے زمانہ میں تھے، اور اس سے مراد نیو پورٹ کے مومنین بھی ہیں۔ آج ان کو بھی اللہ کا فرمان جاری و ساری ہے، ان کو بھی حکم ہو رہا ہے اے ایمان والو۔ حکم کیا ہے؟ حکم ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر ہمیشہ لبیک کہو۔ اللہ جو آواز دے اس کو بھی مانو، اللہ کے رسول جو آواز دے اس کو بھی مانو۔ اس میں کوئی قید تو نہیں، کیسا حکم، کس طرح کا فرمان؟ لیکن چونکہ ہم مجلسی لوگ ہیں، سال دو سال کے ہوتے ہیں، مجلس شروع کرتے ہیں، ہمارا ذہن صرف کسی طرف جاتا ہے کہ وہ بھاگ رہے تھے ان کو آواز دے۔ نہیں، ایسی بات نہیں، بھاگنے والوں کو بھی آواز تھی۔ اور آج کے مومنین کو جن کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، کبھی نماز کا، کبھی روزے کا، کبھی حج کا، کبھی زکوٰۃ کا، وہ بھاگتے تھے جنگ سے، آج کے مومنین بھاگتے ہیں نماز سے، روزہ سے، حج سے، زکوٰۃ سے۔ فراری تو سب ہے، میں بھی فراری ہو سکتا ہوں۔ جس دن میں نماز نہیں پڑھوں گا، مولوی ہوں، عالم ہوں، 52 سال سے پڑھا رہا ہوں، نجف کا فارغ و تحصیل ہوں، آکام میں کوئی فرق نہیں، خواہ عابد صاحب ہوں یا میرا ایک ہی حکم ہے، جس دن میں جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھوں گا اس دن میں کافر بن جاؤں گا۔ اور اگر عابد صاحب کو ٹائم نہیں ملا، آپ کو ٹائم نہیں ملا، دنیا کا ٹائم، مجبوری نہیں تھی، اپنا کام چھوڑ کر نماز پڑھ سکتے تھے، جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھی، نظریہ ہے اسلام کا، عملی طور پر کافر۔ تو گویا سب کو حکم ہو رہا ہے اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہو، یعنی جو فرمان بھی آئے اس پر عمل کرو۔ اب اللہ نے تو ہمیں آواز نہیں نہ دینی، اللہ کا رسول ہی آواز دے گا، لیکن حکم ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ جب رسول کی بات مانو گے تو یہی سمجھو اللہ کی بات ہم نے مان لی ہے۔ اسی صورت میں ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، میرے حبیب جب آپ نے پتھر پھینکے آپ نے نہیں پھینکے، اللہ نے۔ تو گویا اللہ کا رسول جو بھی آواز دے وہ اللہ کا فرمان بن جائے گا، اس پر عمل کرنا ہوگا، اس میں کوئی فرق نہیں۔ 15 سال کا جب بچہ ہو جائے تو اللہ کے رسول کی آوازیں آنے شروع ہو جاتی ہیں، خواہ وہ 40 سال کا ہو جائے تب بھی۔ لیکن عام طور پر کوشش ہوتی ہے کہ جب انسان ریٹائرڈ ہو جائے، کسی کام کا نہ رہے، دنیا والے کہیں اب تو ہمارے کام کا نہیں، وہ کہتے ہیں اب اللہ کا ٹائم ہو۔ نہیں، اللہ کا ٹائم 15ویں سال سے شروع ہو جاتا ہے، اللہ کا ٹائم 7ویں سال سے شروع ہو جاتا ہے۔ جو والدین اپنے بچے کو جب وہ 7 سال کا ہو جائے نماز پابندی سے نہیں پڑھاتے، کل بچہ بگڑ گیا تو والدین پکڑے جائیں گے، آپ نے اچھی تربیت کیوں نہیں کی۔ تو ایمان والوں کو حکم ہے اللہ اور رسول کی آواز پر لبیک کہو۔ دیکھیے ایک چیز ذرا ذہن میں رکھیں،
ہم جس وقت کسی امام کے فضائل پڑھتے ہیں نا، اس وقت ہماری کوشش یہ ہوتی ہے امام کے فضائل اس قدر پڑھے جائیں، خواہ اس میں علی بھی نیچے آ جائے، رسول بھی نیچے آ جائے، لیکن ہم امام کے فضائل پڑھ رہے ہیں، کیونکہ نعرہ اسی پر لگتا ہے، نعرہ اسی پر لگتا ہے۔ یاد رکھیں، کبھی یہ تصور نہ کرنا کہ کسی معاملہ میں رسول اعظم، انبیاء کا سردار، حسین کا نانا، حسین کا بابا، حسین کا رسول، وہ اطاعت کرتا ہے، حسین کی اطاعت نہیں ہوتی ہے، اس کو کبھی اطاعت نہیں کہتے۔ اگر سجدے کی صورت میں حسین بیٹھ گئے ہیں، اللہ کا رسول حسین کی اطاعت نہیں کر رہا، حسین بچے ہیں، حسین بیٹے ہیں، حسین عملی طور پر اس وقت امام نہیں، اس وقت کون ہے؟ اللہ کے رسول۔ اللہ کا رسول کسی کی اطاعت نہیں کرتا، وہ تو اللہ کا حکم ہوا تھا جبرائیل کہہ دو آپ نے سر نہیں اٹھانا، تو وہ اللہ کا رسول اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، حسین کی اطاعت نہیں کر رہا۔ ہمیں شعر بنا کے دے دیتے ہیں، ہم بھی چپ کر کے پڑھ دیتے ہیں، سمجھتے نہیں۔ اللہ کا رسول بھی کسی کی اطاعت کرتا ہے، عقل کرو، سمجھو، تمام انبیاء کا سردار ہے، یہ علی کا بھی سردار ہے۔ علی کہتے ہیں میں تو نوکر ہوں رسول کا، تو جب علی نوکر ہے، حسن حسین نوکر نہیں، زہرا نوکر نہیں ہے، جتنے بڑے بھی ہوں رسول اللہ کے مقابلے میں تو نہیں ہے نا۔ بڑے ہیں ہمارے لیے، بڑے ہیں انبیاء کے لیے، بڑے ہیں اولیاء کے لیے، بڑے ہیں باقی شخصیتوں کے لیے، لیکن علی اور فاطمہ کے لیے بڑے نہیں ہیں۔ علی اور فاطمہ بھی بڑے ہیں، ان سے بڑے اللہ کے رسول ہیں۔ اے مسلمانوں یاد رکھو، جب تک درجہ بندی نہیں رکھو گے، سب سے پہلے اللہ کا کوئی مقابل نہیں، اور یہ نظام اللہ کا ہے، کسی نبی یا امام کا نہیں۔ اس نظام میں کسی کو دخل نہیں، اللہ کے بعد ہے اللہ کا رسول۔ پوری کائنات میں اللہ کا رسول کا مقابل کوئی نہیں، علی بھی مقابل نہیں ہے، حسین بھی مقابل نہیں ہے، بچے ہیں ان کے، انہی کے فرزند ہیں، انہی کے پالے پوسے ہیں، انہی کی تربیت شدہ ہے۔ آپ اپنے بچے کو تو برابر اپنے نہیں سمجھتے، لیکن ان کو اللہ کے رسول کے برابر سمجھے، یہ اطاعت کرے، نہیں ایسی بات نہیں۔ گویا حکم ہو رہا ہے اے ایمان والو، ہر معاملہ میں میرے رسول کی آواز پر لبیک کہو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم تو پاکستان چھوڑ کر آئے رزق کمانے کے لیے، ہم ہیں مادی لوگ، ہم بھی مادی ہیں، ہر شخص کا تعلق اس کے ساتھ ہے، پیسہ جمع کرو، جتنا زیادہ پیسہ ہوگا اتنی عزت ہوگی، روحانیت کی طرف توجہ بہت کم ہوتی ہے، ٹائم ہی نہیں ملتا ہمیں روحانیت کے لیے۔ اب آپ کی مسجد موجود ہے، مجھے بتائیں کیا پانچوں وقت آپ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں؟ یقیناً نہیں۔ اس وقت ٹھیک ہے اللہ کا گھر پڑھ رہے، تالا لگا رہے گا، ہم گھر میں بیٹھے ہیں، ٹائم ملا تو نماز، آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز تو کفر اسلام کی نشانی ہے، لیکن مسجد میں تو نہیں پڑھتے، کیونکہ ٹائم ہی نہیں ہے آپ کے پاس، وقت ہی نہیں ہے آپ کے پاس۔ لیکن مسجد جو ہے جس دن ہم نماز نہیں پڑھیں گے اس دن مسجد شکایت کریں گے، آج کے دن میں موجود تھی کوئی بھی مجھ میں نہیں آیا، تو ظاہر ہے کہ شکایت ہوگی، تو پھر شرارت، یہ ایک شرارت ہے نا مسجد میں نہ آنا۔ قیامت کے دن پوچھ بھی ہوگا کہ مسجد جو بنا دی تھی پل بھر میں، لیکن پھر جب نماز کا وقت آیا تو دوڑ گئے۔ تو نمازیں کبھی جمعرات کو ہوتی ہے، کبھی جمعے کی ہو گئی، کبھی اتوار کی ہو گئی۔ یہ دن ہے اللہ کا حصہ، جب کوئی کام نہ ہوگا اللہ کی مسجد میں آ جائیں گے، جب اپنا کام ہوگا، آج مہمان آ گیا ہے، آج فلاں ہو گیا ہے، آج فلاں ہو گیا ہے، تو یہ مسجد بھی شکایت کرتی ہے۔ حکم ہو رہا ہے اے ایمان والو، جب اللہ کا رسول تمہیں آواز دے کر کہہ رہا ہے نمازی بنو، بنے ہو، روزے رکھو، جہنم کی آگ سے ڈھال ہے، کر رہے ہو، زکوٰۃ دو، مال میں بھی اضافہ ہوگا، بدن پاک ہوگا، خمس دو، مومن سمجھے جاؤ گے، کر رہے ہو، تمام چیزوں میں اللہ کے حکم کی اطاعت کرنی ہے۔ اب ہم مادی دنیا میں رہنے والے ہیں، سوچیں گے یا اللہ ہمیں ملے گا کیا اگر ہم اللہ کے رسول کی اطاعت کریں، ہر فرمان پر عمل کریں، ہمیں ملے گا کیا؟ حکم ہو رہا ہے لما یحییکم، زندگی مل جائے گی۔
اگر انفرادی طور پر عمل کرو گے زندہ سمجھے جاؤ گے، مر گئے ہزارہا سال گزر گئے تب بھی یاد رکھیں گے فلاں مومن بڑا اچھا آدمی تھا، اللہ کا بندہ تھا۔ تو اس وقت اور اگر ایک قوم عمل کرتی ہے تو وہ قوم زندہ ہو جائے گی، ملک عمل کرتا ہے ملک زندہ ہو جائے گا، ملت عمل کرتی ہے ملت۔ آج مسلمان کتنے ہیں؟ 125 کروڑ۔ کیا زندہ ہے مسلمان؟ ہر جگہ جوتے کھا رہے ہیں، ہر جگہ ذلت ہے، ہر جگہ پستی ہے، پوری دنیا میں مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے۔ کبھی نیلسن منڈیلا کی قوم بھی ہوتی تھی لیکن اس نے آزادی دلا دی ان کو، وہ قوم بھی آزاد ہو گئی۔ آپ جنوبی افریقہ آزاد ہے لیکن فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، عراق میں کیا ہو رہا ہے، لبنان میں کیا ہو رہا ہے، دوسری جگہ کیا ہو رہا ہے، ہر جگہ مسلمان مار کھا رہے ہیں۔ پھر مسلمانوں کی آواز نہیں، مسلمانوں کو پوچھتا کوئی نہیں۔ پوری سلامتی کونسل میں جتنے ارکان ہیں ان میں مسلمانوں کا کوئی حصہ کوئی نہیں، جو چودھری ملک ہے ان میں مسلمانوں کا کوئی حصہ نہیں۔ جب وہ چاہیں مسلمانوں کو رگے دیں، تکلیف دیں۔ یہ زندگی کیوں نہیں مل رہی؟ یاد رکھیں، یاد رکھیں، اس لیے ہمیں زندگی نہیں مل رہی کہ اللہ کے رسول پر کی آواز پر ہم لبیک نہیں کہہ رہے ہیں، اپنی مرضی کا کام کرتے ہیں۔ جب دل چاہ رسول اللہ کی بات مان لے، نہ چاہ تو نہ مانے۔ پوری دنیا میں جو 57 اسلامی ملک ہے، صرف ایک ملک ایسا ہے، میں نہیں کہتا کہ وہ 100% اللہ اور رسول کی آواز پر لبیک کہتا ہے، لیکن سب سے زیادہ اللہ اور رسول کی آواز پر لبیک کہنے والا وہی ملک ہے۔ اسی کا نتیجہ یہ ایک ملک پوری دنیا کے سامنے کھڑا ہے، کبھی کسی کی پرواہ نہیں کرتا جو کہتا ہے۔ تو آج ہم بھی اگر اللہ اور رسول کی آواز پر لبیک کہنا شروع کر دیں، ہمیں بھی اس طرح زندگی مل جائے گی جیسے اس ملک کو زندگی ملی ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ پھر بھی تمام حضرات مل کے صلوات پڑھے محمد۔ دوسرا قرآنی سلسلہ، اللہ تبارک و تعالی نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، ان میں سے 313 رسول ہیں، 5-6 اولو العزم پیغمبر ہیں، 4 پیغمبر صاحب کتاب ہیں۔ سب سے اعلیٰ، سب سے افضل خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان بزرگوں کو جو منصب دیے ہیں ان کی تعداد ہے 5۔ عہدے نہیں ہوتے جیسے آپ کا ڈی سی، کمشنر، ڈی آئی جی، بلا بلا، اللہ نے 5 عہدے بنائے جو ان بزرگوں کو دیے گئے ہیں۔ سب سے پہلا عہدہ خلافت، جیسے آدم کو کیا بنایا گیا تھا؟ خلیفہ۔ داؤد کو کیا کہا گیا ہے 23ویں پارے میں؟ خلیفہ۔ سلیمان کو کیا کہا گیا ہے؟ سلیمان کو 23ویں پارے میں خلیفہ۔ کتنے خلیفے ہو گئے؟ 3۔ اور سورہ نور 18ویں پارہ میں ذکر کیا گیا ہے کہ ہم امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کو ان قریب خلافت عطا کریں گے۔ قرآن پہلے نازل ہوا ہے نا، امام بعد میں پیدا ہوئے ہیں نا، تو گویا پوری قرآن مجید کو آپ دیکھیں تو خلیفے ہیں 4 قرآن کی روح سے: آدم، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف۔ لیکن دعوت ذوالعشیرہ میں حضور نے جب تبرک کا انتظام کیا تھا 40 آدمیوں کے لیے، تو اس وقت فرمایا تھا کون ہے جو اس نبوت کے معاملہ میں، دین کے معاملے میں میری مدد کرے؟ جو مدد کرے گا وہ میرا وصی ہوگا 1، میرا وزیر ہوگا 2، میرا خلیفہ ہوگا 3۔ تو اللہ نے، اللہ کے رسول نے خلیفہ قرار دیا ہے کس کو؟ مولا کائنات کو۔ تو گویا قرآن کی روح سے 4 خلافت والے، حضور کے فرمان کے مطابق ہو گئے 5۔ تو پہلا عہدہ ہے خلافت، دوسرا عہدہ ہے نبوت۔ اگرچہ آدم بھی نبی ہیں
لیکن وہ نبی جس پر شریعت پہلی دفعہ نازل ہوئی وہ نوح ہیں. حضرت نوح 25واں پارہ سورہ شورى میں یہ چیز موجود ہے. تو نبوت سب کو مل گئی. تیسرا عہدہ دیا گیا ہے رسالت. چوتھا عہدہ دیا گیا ہے امامت. امامت کا عہدہ قرآن مجید کی ورق گردانی کرے، خدا کرے عادت پڑ جائے قرآن پڑھنے اور ترجمہ دیکھنے کی، تو جب پہلا پارہ سورہ بقرہ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ سب سے پہلے جس کو امامت کے لیے کہا گیا وہ تھے ابراہیم خلیل اللہ. اللہ نے ان کا امتحان لیا، کامیاب ہو گئے، فرمایا اب میں آپ کو امام بنا رہا ہوں. تو خلیفہ بنایا تھا آدم کو، نبی سب ہو گئے، رسول 313 ہو گئے. امامت کا عہدہ کس کے لیے آیا ہے؟ جناب ابراہیم کے لیے. پھر یہ چلتا رہا امامت کا عہدہ. پانچواں عہدہ ہے جس کو کہا گیا ہے ولایت. یہ ولایت کا عہدہ اللہ کے مختصات میں سے ہے. ابراہیم نے اپنے زبانی کہا، وہ قرآن مجید میں موجود ہے، انا ولی اللہ الذی نزل الکتاب، میرا ولی بس اللہ ہے. یعنی ابراہیم کہہ رہے ہیں میرا ولی بس اللہ ہے. 25ویں پارہ میں اللہ فرما رہا ہے فاللہ هو الولی. اب ظاہر ہے کہ مشکل ہے میں ذکر کروں کہ ہوگا تاکید ہے، ولی پر الف لام لگ گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، لمبا ہو جائے گا. بہرحال آپ سنتے رہتے ہیں. تو ایسی صورت میں اللہ کہہ رہا ہے بس میں ولی. تو ولایت کا عہدہ کس کا تھا؟ اللہ کا. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مائدہ میں فرمایا انما ولیکم اللہ، بس تمہارا ولی اللہ ہے. ساتھ رسول کو بھی شامل کر دیا. جب اللہ نے شامل کیا تو ہمیں بھی شامل کرنا ہوگا. پھر فرمایا جو ذوات مقدسہ رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں ان کو بھی ولی اللہ کا لقب دیا گیا. تو ولایت کا لقب پہل رسول اللہ کو ملا، پھر مولا علی کو ملا. تو کل عہدے کتنے ہو گئے؟ 5. یاد نہیں رہے؟ 5. پہلا کیا ہے؟ خلافت. دوسرا عہدہ کون سا ہے؟ نبوت. اس کا مطلب یہ سن نہیں رہے، بیٹھے ہوئے ہیں دوسرے کاموں میں مشغول. تیسرا عہدہ کیا ہے؟ رسالت. چوتھا عہدہ کیا ہے؟ امامت. 5واں عہدہ کیا ہے؟ ولایت. اب ظاہر ہے کہ ٹائم تو نہیں میں 5 کے متعلق ذکر کر سکوں. تھوڑا سا خلافت کے بارے میں، کیونکہ اصل بعد میں جو بنے تھے وہ امام نہیں بنے. بعد میں بننے والے نے اپنے آپ کو نبی یا رسول نہیں کہا، بعد میں بننے والوں نے اپنے آپ کو ولی بھی نہیں کہا، انہوں نے خلیفہ کہا ہے. تو اللہ نے پہلا خلیفہ بنایا تھا کس کو؟ آدم کو. آدم اور جب فرشتوں کا مقابلہ ہوا، کس چیز کا مقابلہ ہوا تھا؟ علم کا. تو فرشتوں سے آدم کا علم بڑھ گیا. اس سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ یاد رکھو جس نے بھی خلیفہ بننا ہے اس کے پاس اتنا علم ہونا چاہیے کہ فرشتے بھی مقابلہ نہ کر سکیں. اب ذرا آگے چلیں. حضرت داؤد ہیں، بکری چرا رہے ہیں، اور چونکہ نبی ہیں بکریوں کے پیچھے ان کو نہیں جانا پڑتا تھا. حکم دیتے اس طرف آ جاؤ، آ جاتے تھے. پھر کہتے اس طرف بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاتے تھے. پھر کہتے اس درخت کے نیچے آ جاؤ، بڑے آرام سے بیٹھے رہتے تھے. وہ بکری ان کا کہنا مانتی تھی. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بکری آگے آگے، نبی صاحب پیچھے پیچھے. اب وہ بات مان ہی نہیں رہی. اب ہم جیسے اکھڑ آدمی ہوتے تو ڈنڈا لے کر مارنا شروع کر دیتے کہ بکریاں میرا کہنا کیوں نہیں مان رہی. وہ نبی تھے، سمجھ گئے کہ آج بکریاں جب میری بات نہیں مان رہی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان سے اور کو کام لینا چاہتا ہے. تو بکریاں آگے آگے، خود پیچھے پیچھے. یہ میں نے واقعہ بنایا نہیں، یہ دوسرے پارہ میں موجود ہے. دوسرے پارہ کے آخری 2 صفحے میں موجود ہے. کاش عادت ڈالیں ہر روز ایک آیت قرآن مجید کے ترجمے دیکھنے کی. اتنا علم بڑھ جائے گا، روحانیت بڑھ جائے گی جس کی حد اور انداز نہیں. پھر کسی کی تقریر کی یا نصیحت کی ضرورت ہی نہیں رہے گی آپ. تو کیا ہوا؟ بکریاں جب آگے گئیں کیا دیکھتے ہیں؟ جنگ ہو رہی ہے. ایک طرف دشمن خدا، ایک طرف خدا کے دوست.
ان کے پاس ہتھیار تو نہیں تھے. اب پتہ نہیں آپ میں سے کوئی بکریاں چراتا بھی رہا ہے نہیں، چونکہ چودھری لوگ ہو، نیو پورٹ میں رہتے ہو، ماشاءاللہ گاڑی آپ کے پاس موجود ہے، لیکن بکریاں چرانا سنت رسول تھی. تو بہرحال بکریوں چرانے والوں کے بعد کیا ہوتا ہے، ایک رسی ہوتی ہے، اس میں اتنی سی ایک جگہ بنی ہوتی ہے جس میں ایک پتھر رکھتے ہیں، اس کے بعد اس طرح گھماتے ہیں. گھمانے کے بعد جب اس کو چھوڑتے ہیں تو کافی دور تک وہ پتھر چلا جاتا ہے. اب نام مجھے نہیں آتا کہ اس کا نام کیا ہے. یہ مولانا صاحب بیٹھے ہیں، خصوصاً تقوی صاحب کو پتا ہوگا. تو بہرحال وہ اس طرح کرتے، انہوں نے یہی کیا، اس میں ایک چھوٹا سا پتھر رکھا. یہ پتھر ہوتا ہے بکریوں کو ڈرانے کے لیے. آواز آئے گی نا، درختوں سے گزرے گا تو بکریاں ڈر جائیں گی، سر ہوگی اس کے پتوں میں تو بکریاں ڈر جائیں گی. لیکن وہ پتھر اٹھایا، اس کو گھما کے جب مارا ہے تو جو دشمن خدا تھا اس کی پیشانی میں لگا، وہیں گر گیا. جنگ فتح ہو گئی، سب آگے کہ آپ ہمارے بادشاہ بن گئے. یہ ہے داؤد صاحب کا بادشاہ بننا، یہ خلیفہ ہے خدا کے. تو گویا خلیفہ خدا اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ ہزار ہاتھ دشمنوں کے مقابلہ میں جو اسلحہ سے لیس ہوں، ایک چھوٹا سا پتھر مار کے بھی ان کو تباہ کر دیتا ہے. اور جن خلفاء میں یہ صلاحیت نہیں پائی جاتی کسی کو فتح کرنے کی، وہ حق کے خلافت نہیں رکھتے. تیسرے خلیفہ بن گئے، اس کی طرف تھوڑی سی توجہ کرنا، حضرت سلیمان. اب قرآن مجید پڑھیں، اس کے لیے آپ کو زیادہ پورا قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. سورہ یاسین کے بعد ہے صافات، صافات کے بعد ہے سواد بھی پڑھیں آپ. اور ایک 19ویں پارہ میں ہے سورہ نمل. ان دونوں کو پڑھ لیں تو یہ پورے کے پورے جناب سلیمان کے واقعات آپ کے سامنے آ جائیں گے. پرندے ان کے تابع تھے، جن ان کے تابع تھے، دیہ ان کے تابع تھے، ہوا ان کے تابع تھی، حتیٰ چیمٹیاں ان کے تابع تھی. اب میں مزید ذکر نہیں کر سکتا، یہ 5 چیزیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں. پرندے تابع تھے. آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا علماء کرام سے کہ ایک دن دیکھا جو پرندے دھوپ سے بچانے کے لیے اوپر اپنے پر بچھا دیتے تھے، تھوڑی سی جگہ خالی نظر آئی. جب خالی نظر آئی اوپر دیکھا تو ہد نہیں تھا، اپنی جگہ چھوڑ کر کہیں دوڑ گیا تھا. تو بڑے ناراض ہوئے. بادشاہ تھے نا، نبی ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی تھے. بادشاہ بہرحال ایک ہوتا ہے، بہت بڑی قوت ہوتی ہے. کہنے لگے کہ یہ وہ میری اجازت کے بغیر گیا ہے، اگر وہ میرے پاس آیا تو پہلا بادشاہی حکم جاری کیا، اس کو ذبح کر دوں گا. پھر خیال ہے میں تو نبی ہوں، نبی کا کام اس طرح کا تو نہیں ہوتا ہے کسی پرندے کو ذبح کر دے. ہاں البتہ کوئی نئی خبر لے آئے تو کچھ نہیں کہوں گا. خود آ گیا، اس نے خبر دی کہ میں گیا ہوں، وہاں ایک عورت کی حکومت ہے اور وہ سورج کی پرستش کرتے ہیں، تو اس کی جان چھوٹ گئی. تو پرندے تابع. قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے جن وگار کے طور پر، یعنی صرف کھانا لیتے تھے اور کوئی چیز نہیں، ان کے لیے محلات تیار کرتے تھے، ان کے لیے پلیں بناتے تھے. دیہ جتنے تھے ان کو لگا دیا جاتا، وہ بڑے بڑے کنویں کھودتے تھے، بہت بڑے بڑے پہاڑ اٹھا کر لے آتے تھے، وغیرہ وغیرہ. تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بہت وقت لگ جائے گا. یہ کام کرتے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہوا ان کے تابع تھی. آج آپ جاتے ہیں نا پاکستان تو پھر پی آئی اے کے ذریعے یا کسی کے ذریعے جاتے ہیں تو جہاز پر جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں جہاز جو ہے انگریزوں نے ایجاد کیا ہے. پہلا جہاز حضرت سلیمان کے زمانہ میں تھا. تو حضرت سلیمان کا زمانہ تو اس وقت 4000 سال ہو گیا ہے. پہلا جہاز وہ کیا تھا. اور یہ اس کی اطلاع قرآن دے رہا ہے، کوئی روایت کہانی نہیں. آپ کہیں بنی بنائی ہوگی. قرآن مجید کہتے ہیں سخرنا لہ الریاح، ہم نے ہوائیں اس کے لیے مطیع کر دی تھی. ہوا کے دوش پر وہ سوار ہو جاتے. تجری لہو بامرہ، یہ ہوا حضرت سلیمان کے حکم سے چلتی تھی. اگر کہتے اونچی ہو جا، جیسے آپ کے جہاز بادلوں سے اوپر ہو جاتے ہیں تو اوپر ہو جاتے. اگر وہ کہتے نیچی ہو جا تو نیچی ہو جاتی. کوئی بٹن نہیں، کوئی سوچ نہیں، کوئی مشینری نہیں، کچھ بھی نہیں، صرف حکم چلتا ہے حضرت سلیمان کا. اور یہ ہوا چل رہی ہے. اللہ جانتا ہے کہ جس جہاز پر آپ چڑھ کر جائیں گے پاکستان،
ہو سکتا ہے موسم خراب ہو، ہچکولے کھانا شروع کر دیں، آپ اس وقت دعائیں مانگنا شروع کر دیں۔ اللہ یاد اس وقت آتا ہے جب مصیبت ہو۔ پہلے پہلے ہچکولے میں انسان مزے لیتا ہے، لیکن جب دو چار شروع ہو جائے پتہ چلے کہ یہ تو گڑبڑ ہو رہی ہے، پھر پریشان ہو جاتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے حضرت سلیمان کا جہاز رخاءً بڑے آرام سے چلتا تھا، ذرا برابر ان کو ہچکولے نہیں لگتے تھے۔ اور پھر حضرت سلیمان چیوٹی کی آواز کو بھی جانتے تھے۔ آج دنیا کتنی ترقی یافتہ ہو گئی ہے، آپ کے ہر گھر میں کمپیوٹر موجود ہے، آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کیا ہو رہا ہے، انٹرنیٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ آج تک چیوٹی کی آواز کو کیچ نہیں کر سکی ترقیاتی دنیا، لیکن حضرت سلیمان جہاز پر سوار ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ درختوں سے تو اونچا ہوگا نا، اگر درختوں سے اونچا نہ ہوتا تو ٹکرا جاتا، اتنی اونچائی سے، اور وہ چیمٹی تو زمین پر موجود ہے، چیمٹی کی آواز کو سن رہی ہیں، اور وہ ہے چیمٹیوں کی بادشاہ۔ وہ کہہ رہی ہے سب کے سب چیمٹیوں بلو میں چلی جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان کی فوج آئے اور لاشعوری کی حالت میں ان کے پاؤں کے نیچے روندی جائیں۔ اب نتیجہ کیا نکلا آپ نے سن لیا، میں نے آپ کو سنا دیا کہ خلیفہ ایک تو وہ ہوتا ہے کہ اس کا علم فرشتوں سے زیادہ ہو، پھر خلیفے کی دوسری نشانی کہ پرندے اس کے تابع ہوں، خلیفے کی تیسری نشانی کہ جن اس کے تابع ہوں، خلیفے کی چوتھی نشانی کہ دیہ اس کے تابع ہوں، خلیفے کی پانچویں نشانی اللہ کی ہوا اس کے تابع ہو، اور وہ جہاز بنا کر جہاں چاہے جا سکے، جہاں چاہے جا سکے۔ اور خلیفے کی پانچویں نشانی کہ وہ ہر چیز کی آواز کو سنتا ہو، حتیٰ کہ چیمٹی کی آواز کو۔ اگر ایسا خلیفہ آپ کو نظر آتا ہے اللہ کے رسول کی وفات کے بعد، آپ بے شک اس کو مان لیں، اور اگر یہ خوبیاں نہیں پائی جاتی تو پھر خلیفہ علی ہی ہوگا اور کوئی نہیں ہوگا۔ چھوٹا سا واقعہ تاکہ پتہ چلے کہ ان کا کس قدر عظمت ہے ان میں۔ حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں بنی عباس کا وزیر اعظم، آپ کا گیلانی تو ایک ملک کا وزیر اعظم ہے نا، بنی عباس کی حکومت آپ کے سندھ پر بھی تھی، ملتان پر بھی تھی، ہند پر بھی تھی، پورے یورپ پر ان کی حکومت تھی، یہ اسپین وغیرہ یہ جتنے علاقے ہیں فرانس سب ان کے تابع تھے، پورے عرب ممالک۔ جیسے کسی زمانے میں برطانیہ کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ برطانیہ کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا، بنی عباس کی حکومت میں بھی سورج غروب نہیں ہوتا تھا، ان کا وزیر اعظم تھا علی ابن یقطین۔ یہ علی ابن یقطین آئے آپ کے چھٹے امام کو ملنے، اجازت ہی نہیں ملی، دھکے کھا رہے ہیں، کبھی اس کی منت کرتے ہیں کبھی اس کی منت کرتے ہیں، کہنے لگے امام سے پوچھے تو صحیح کہ غلطی کیا ہوئی ہے تاکہ معافی مانگ لو۔ بہرحال کافی دیر کے بعد اذن باریابی ملا، امام کی خدمت میں ہے، جھک کر ملے، مولا کیا غلطی ہو گئی؟ فرمایا ہمارا ایک ماننے والا، ہمارا ایک ولایت کا قائل، ہمارا ایک علی ولی اللہ کہنے والا آپ کے پاس آیا ہے، آپ نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ وہ کیا کرتا تھا؟ آج کل آپ ٹیکسی چلاتے ہیں نا، یہی کام وہ کیا کرتا تھا اس زمانے میں، ٹیکسی کی بجائے اونٹ پر وہ سواریاں لے بھی جاتا تھا، لے بھی آتا تھا، سامان کا نقل و حمل، جس کو کہتے تھے جمال یعنی اونٹ والا۔ اب وہ آیا تھا، آپ نے پرواہ نہیں کی، کہنے لگا مولا آپ سے معافی مانگ، تو کہا نہیں میرے خلاف تو آپ نے کوئی بات نہیں کی، معافی مانگنی ہے تو اس سے مانگو۔ مولا میں مدینہ میں ہوں آپ کی خدمت میں، وہ اس وقت ہے کوفہ میں، مدینہ سے کوفہ کتنا دور ہے، عراق آپ جانتے ہیں، حج کے لیے جاتے رہتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ تو بہت زیادہ دور ہے۔ کہنے لگا مولا وہ تو دور ہے، کہا مسئلہ ہی نہیں، آنکھ بند کریں۔ ایک سیکنڈ کے بعد کہا آنکھ کھولیں تو جمال صاحب کے دروازے پر وزیر اعظم تشریف فرما۔ دروازہ کھٹکھٹایا، وہ نکلے، صفوان نام تھا اس کا۔ وہ بیچارہ گھبرا گیا کہ وزیر اعظم میرے دروازے پر آ گیا، پھر کوئی مصیبت نہ آ جائے۔
تو اس نے کہا جی میں آپ سے معافی مانگ رہا ہوں. کہا بادشاہ صاحب میں نے سلام آپ کو معاف کر دیا. کہا نہیں اس طرح نہیں، معافی کے لیے ضروری ہے مہر لگوا کے امام کی خدمت میں جاؤ. سنیں گے ہم بھی چودھری بنتے ہیں، آپس میں لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں، باپ سے بھی بیٹا معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، بڑے بھائی سے چھوٹا بھائی معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یہاں وزیر اعظم آیا ہے، کہتا ہے مہر لگوا کے جاؤں گا. اس نے اپنے ایک رخسار زمین پر رکھا اور کہا دوسرے رخسار پر اپنا پاؤں رکھو تاکہ امام کو مہر دکھا سکو. اب اس میں دو چیزیں واضح ہو گئی کہ ایک کہ وزیر اعظم رسول کی آواز پر کس طرح لبیک کہنے والا تھا، ایک آدمی کے پاؤں کو اپنے رخسار پر رکھا. اور دوسرا یہ بھی پتہ چل گیا کہ امام کی عظمت کہ ایک سیکنڈ میں 1000 میل کا سفر جو ہے وہ طے کر دیتے ہیں جیسے سلیمان طے کرتے ہیں. صلوات پڑھے محمد والے، پھر بھی صلوات پڑھے محمد والے. تو رسول اعظم انبیاء کے سردار، ان کے بعد پہلے امام مولا کائنات، ان کو خلیفہ بھی کہا جاتا ہے، امام بھی کہا جاتا ہے، ولی نبی رسول نہیں کہا جاتا. یہ تینوں کی تینوں عہدے ان کے پاس تھے. امامت بھی تھی جو ابراہیم کو ملی تھی، ان کے پاس خلافت بھی تھی جو آدم و داؤد و سلیمان کو ملی تھی، ان کے پاس ولایت بھی تھی جو رسول اعظم سے آئی ہے. یہ ولایت پہلے موجود نہیں تھی. یہ تین عہدے ان کے پاس تھے. اس کے بعد دوسرے امام ہے جن کا نام کیا ہے؟ امام حسن مجتبی. اسی طرح آتے آتے آج ہمارا امام کون ہے؟ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، یعنی امیر المومنین ہمارے پہلے امام تھے 11 ہجری سے لے کر 40 ہجری تک. پھر ہمارے امام رہے امام حسن 40 ہجری سے لے کر 50 ہجری تک 10 سال. پھر ہمارے امام رہے امام حسین علیہ السلام 50 سے لے کر 61 ہجری تک، یعنی 10 سال اور 4 مہینے. یہ ہمارے امام رہے. امام زین العابدین علیہ السلام ہمارے امام رہے 61 ہجری سے لے کر 95 ہجری تک. لیکن آج ہمارا امام کون ہے؟ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. دیکھیے حضرات محترم، جب ہمارے یہ آخری امام ہیں تو نبی ہے آخری. ان نبی کو کیا کہا جاتا ہے؟ خاتم الانبیاء. ان نبی کو کیا کہا جاتا ہے؟ تمام انبیاء کا سردار. تو خاتم الانبیاء کون ہے؟ رسالت مآب. لیکن خاتم الانبیاء کے بعد خلفاء کا سلسلہ چلا مولا کائنات سے. آخری خلیفہ کون ہے؟ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. لذا ان کو کیا کہیں گے؟ خاتم الخلفاء، یعنی امام کے بعد پھر کوئی خلیفہ نہیں آئے گا. اب امامت کا سلسلہ کس سے چلا؟ مولا کائنات سے. امامت کا آخری حصہ کون ہے؟ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. تو رسول اللہ تھے خاتم الانبیاء، امام آپ کے ہو جائیں گے خاتم الائمہ. ولایت کا سلسلہ کہاں سے چلا؟ رسول اللہ سے. پھر علی ولی. آخری ولی کون ہے اللہ کے؟ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. تو گویا آپ کے امام زمانہ خاتم الخلفاء بھی ہیں، خاتم الائمہ بھی ہیں، خاتم الاولیاء بھی ہیں. نہ اب کوئی ولی آئے گا، نہ امام آئے گا، نہ خلیفہ آئے گا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. تمام حضرات مل کے صلوات پڑھے محمد. اب صرف حدیث تاکہ پتہ چلے ہم نے کیا کرنا ہے. صرف چند منٹ. حدیث آپ نے ہمیشہ سنی ہوئی ہے، کوئی نئی حدیث نہیں. بچے کو یاد ہے اس حدیث میں کیا کہا گیا ہے. اور یہ حدیث حضور کی زندگی کے آخری سال میں کہی گئی. ابھی 6 مہینے وفات سے رہتے تھے، یعنی غدیر سے پہلے آئیے 6 مہینے وفات سے رہتے تھے کہ حضور نے ایک حدیث ارشاد فرمائی. وہ حدیث کیا تھی؟ انی تارکن فیکم الثقلین. 2 بڑی بھاری بھرکم چیزیں میں نازل کر رہا ہوں.
دو بڑی گراں قدر چیزیں نازل کر رہا ہوں، آپ میں چھوڑے جا رہا ہوں، دو بڑی قیمتی چیزیں کہ جن سے بڑی قیمت کسی کی نہیں، یہ آپ میں چھوڑے جا رہا ہوں۔ آپ سے مراد کون؟ اس وقت کے لوگ بھی تھے، نیو پورٹ کے مومنین بھی تھے۔ گویا 1445 سال پہلے جب حضور اس دنیا سے جانے لگے تو فرمایا نیو پورٹ کے مومنین آپ کے لیے میں دو بڑی قیمتی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ہے بڑی بھاری بھرکم، بڑی گراں قدر، بہت زیادہ قیمتی۔ ایک کا نام ہے اللہ کی کتاب، دوسرے کا نام ہے میری اطرت و اہل بیت۔ تو ہمارے لیے چھوڑ گئے، کون چھوڑ گئے؟ اللہ کے رسول۔ کن کے لیے چھوڑ گئے؟ نیو پورٹ کے مومنین کے لیے۔ جب چھوڑ گئے تو اب نیو پورٹ کے مومنین نے کیا کرنا ہے؟ اگر اتنے تک کہہ دیتے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں تو یہ پریشان ہو جاتے، پتہ نہیں کرنا ہم نے کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے بتا بھی دیا ہے، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک قرآن اور اہل بیت کے ساتھ متمسک رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ توجہ ہے نا؟ یہ تو نہیں فرمایا کہ جب تک قرآن مجید کو 7 غلافوں میں بند کر کے اوپر رکھ دو گے کہ ہماری پشت نہ ہو اس وقت تک گمراہ، یہ تو نہیں فرمایا۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ جب تک آپ دلہا کو قرآن کے نیچے سے نہیں گزاریں گے اس وقت تک اگر نہیں کریں گے تو گمراہ نہیں ہوں گے، یہ نہیں، بلکہ کہا ہے تمسک، تمسکا یا تمسکو، مضبوطی کے ساتھ کسی چیز کو تھام لینا، جیسے آپ مضبوطی کے ساتھ کسی چیز کو پکڑ لیں، جس طرف وہ جا رہی ہو آپ بھی اسی طرف جائیں، اس کو کہتے ہیں تمسک، اس کو کہتے ہیں۔ یا تمسک کی مثال آپ کے مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے اونٹنی اور اونٹنی کا چھوٹا بچہ، اونٹنی جس طرف جائے بچہ پیچھے پیچھے دوڑتا ہے، میرا تعلق رسول اللہ کے ساتھ یہی تھا، جہاں جہاں رسول اللہ جاتے میں بھی پیچھے پیچھے دوڑتا تھا۔ تو ہمیں بھی جس طرف قرآن جائے اس کے پیچھے دوڑنا ہوگا، جس طرف اہل بیت جائیں ان کے پیچھے دوڑنا ہوگا، ان کے دامن کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا، تمسک کرنا ہوگا، اس طرح کے ہاتھ کٹ جائیں لیکن ان کا دامن نہ چھوٹنے پائے۔ کوئی آدمی یہاں سے ہاتھ کاٹ دے، دامن نہ چھوٹنے پائے۔ قرآن کا راستہ ہمارا راستہ، اہل بیت کا راستہ ہمارا راستہ۔ اب اہل بیت جب راستے پر چلیں گے وہ تو آواز سے بھی تیز ہے، ہم راستے پر چلیں گے تو چمٹی کی چال ہوگی، لیکن راستہ تو ایک ہے نا۔ جب فرماتے ہیں جب راستہ ایک ہے وہ جلدی طے کر لیں گے، اب لیٹ طے کریں گے لیکن طے تو ہو جائے گا۔ تو جب تک تمسک نہیں کریں گے، تمسک رکھیں گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے۔ پھر حضور فرماتے ہیں وَلَن يَفْتَرِقَا، یہ جدا نہیں ہوں گے۔ کیا مطلب؟ قرآن اور اہل بیت نے ساتھ ساتھ رہنا ہے، اکٹھے رہنا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا قرآن ایک طرف ہو جائے اہل بیت ایک طرف۔ جیسے کہا کہ علی مع القرآن، جب علی نے ہمیشہ قرآن کے ساتھ رہنا ہے تو ہمیں بھی قرآن کے ساتھ رہنا ہوگا۔ قرآن علی کے ساتھ ہے، قرآن وضاحت کرتا ہے اہل بیت کی کہ وہ کون ہیں، اہل بیت تفسیر کرتے ہیں قرآن کی، قرآن ہم سے چاہتا کیا ہے۔ ان دونوں نے ساتھ ساتھ رہنے، ہرگز جدا نہیں ہوں گے۔ اب اگر مسلمان قرآن اور اہل بیت کو تقسیم کر لیں، ان کا ایک چودھری تھا جس نے اس زمانے میں کہا تھا حسبنا کتاب اللہ، وہ کتاب اللہ کو لے گئے، آپ لوگوں نے کتاب اللہ کو چھوڑ دیا۔ وہ کتاب اللہ کی اتنی تلاوت کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، تمام معاملات کرتے ہیں، کروڑوں کی تعداد میں لوگ مسلمان حفاظ قرآن ہیں، لیکن عام طور پر ایسا ہوتا ہے ہمارے لوگوں میں بہت کم لوگ ہیں جو قرآن پڑھے ہوئے تو ہوتے ہیں، لیکن اچھا آدمی وہ ہوتا ہے جو ہر روز تلاوت قرآن مجید کرے۔ کیا ہم میں سے ہم ہر روز تلاوت قرآن مجید کرتے ہیں؟ یقیناً نہیں، کبھی کبھی موقع ملتا ہے تو کرتے ہیں۔ تو قرآن کو انہوں نے لے لیا، اہل بیت کو لیاقت صاحب نے لے لیا۔ اب وہ تراویح پڑھا رہے ہیں، ہم مجالس کرا رہے ہیں۔
وہ بھی قرآن کو سمجھتے ہی نہیں کہ کیا ہے کیا نہیں. ہم بھی نہیں دیکھتے کہ اہل بیت کی سیرت کیا ہے. ہم کہتے ہیں علی علی کرتے رہو سیدھے جنت میں چلے جاؤ. نام لینے سے کوئی جنت میں نہیں جاتا. اب مجھے کھانسی لگی ہوئی ہے, مولانا بتا رہے تھے کہ بڑی اچھی دوا ہے. اب میں آپ کے سامنے بیٹھ جاؤں, بہت اچھی دوا ہے جی مولانا صاحب کے پاس ہے, استعمال نہ کروں تو کبھی ٹھیک نہیں ہوگا. اہل بیت بہت بڑی عظمت کے مالک ہیں, لیکن انہوں نے ہم سے کام لینا ہے, صرف ہمیں نام والا نہیں بنانا. قرآن مجید ہم سے یہ نہیں چاہتا ہم کہتے ہیں القرآن 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 القرآن. نہیں, ایک ایک لفظ پڑھیں, سمجھیں, عمل کریں. سیرت معصومین کو دیکھیں, سمجھیں اور عمل کریں. جب تک یہ نہیں کریں گے اس وقت تک قرآن اور اہل بیت کے ساتھ تمسک نہیں ہوگا. تو ضرورت ہے کہ ہر روز قرآن مجید بھی ہم پڑھیں, سمجھیں, عمل کریں. فرامین معصومین کو بھی پڑھیں, سمجھیں اور عمل کریں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ حقیقت یہ ہے کہ جب تک ہم اس طریقہ کار کو نہیں اپنائیں گے روحانیت بھی نہیں آئے گی, تقدس بھی نہیں آئے گا, تقوی بھی نہیں آئے گا, خوف خدا بھی نہیں آئے گا. یہ سب چیزیں اس وقت آ سکتی ہیں جب قرآن و اہل بیت کے ساتھ ہم متمسک ہو جائیں. اس کا طریقہ کار عورتوں کے لیے, مردوں کے لیے, بچیوں کے لیے, بچوں کے لیے ایک ہی ہے کہ قرآن مجید اٹھائیں, ہر روز کم از کم ایک دفعہ قرآن مجید کی تلاوت کریں. کیا میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ ہر روز ایک دفعہ کم از کم قرآن مجید کی تلاوت کریں. آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس ٹائم ہی نہیں, ہم تو مصروف لوگ ہیں. بقول ایک مولوی صاحب کے کہ ہمارے پاس تو مرنے کے لیے بھی ٹائم نہیں. تو ظاہر ہے کہ پھر مرنے کے لیے ٹائم نہیں تو آپ کے پاس بھی ٹائم نہیں. لیکن دیکھیں 24 گھنٹے اللہ نے دیے ہیں, ان 24 گھنٹوں کے کتنے منٹ ہیں؟ 1440. اللہ اگر چاہتا حکم دے دیتا, اے میرے بندے 1440 منٹ میں آپ کو دے رہا ہوں, 720 منٹ میری مسجد میں بیٹھے, 720 منٹ جو چاہیں کریں. انصاف تھا یا نہیں تھا کہ آدھا ٹائم ہمیں دے دیا اللہ نے, آدھا رکھ لیا؟ لیکن اللہ نے فرمایا نہیں نہیں, 1440 میں نے تجھ پر واجب قرار دیا ہے 17 رکعت نماز. 51 پڑھے تو بہت اچھا, ماشاءاللہ بڑے نیک بن جائیں گے, لیکن 17 رکعت پڑھے. اب 17 رکعت پر کتنا ٹائم آپ صرف کرتے ہیں؟ 17 منٹ کی ہو گئے. اب یہ 17 منٹ آپ صرف کر رہے ہیں, باقی آپ کے کتنے بچ گئے؟ 1423 منٹ. اگر ان میں سے 14 منٹ اور صرف کر لیں, کیا کریں؟ 5 منٹ قرآن مجید اپنی گود میں رکھیں, ترجمے والا قرآن لیں, آرام آرام سے قرآن مجید کو پڑھیں. تیز پڑھنے سے کوئی ثواب نہیں ہوتا. نماز پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک, کوئی فائدہ نہیں. ذرا بر بالکل کوئی فائدہ نہیں. بلکہ حکم ہے آہستہ آہستہ پڑھے الحمدللہ رب العالمین. پھر دیکھیں جی حمد کس کو کہتے ہیں؟ حمد کا معنی ہوتا ہے تعریف. اللہ ہمارا پروردگار, رب پروردگار. کس کا پروردگار؟ عالمین کا. پہلا درس کیا ملا؟ اللہ صرف میرا رب نہیں ہے, پورے جہانوں کا پروردگار ہے. میرے باپ کا بھی پروردگار, میرے دادا کا بھی پروردگار, آسمان کا بھی پروردگار, زمین کا بھی پروردگار, ستاروں کا پروردگار, سیاروں کا پروردگار. سب کچھ وہی ہے. طاقت اسی کی ہے, قوت اسی کی ہے. ہم اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں, عورتیں آپ سے یقیناً زیادہ ہوں گی, چونکہ جب ہم آئے ہیں نا سب سے زیادہ شور ان کا اتنا تھا کہ پتہ چلتا تھا کہ 600-700 عورت ہوگی. تو ظاہر ہے کتنے شور جب تھا تو ان کی تعداد بھی زیادہ ہوگی. اتنی تعداد میں ہم بیٹھے ہیں. اللہ اگر نہ چاہے 1 سیکنڈ ہم زندہ نہیں رہ سکتے. یہ اسی کے حکم سے زندہ ہے. اس نے زندگی دی ہے جتنا چاہے. ہو سکتا ہے جوانی میں اٹھا لے, ہو سکتا ہے اجیڑ پر میں اٹھا لے, ہو سکتا ہے 100 سال کے ہو جائے پھر بھی نہ اٹھا, لیکن ہے سب طاقت اللہ کی. جب سب طاقت اللہ کی ہے تو مجھے انسان بن کر رہنا چاہیے, بندہ بن کر رہنا چاہیے. ایک آیت اس کا ترجمہ آدمی دیکھے, آدھا منٹ سوچے کہ یہ آیت کیا درس دے رہی ہے, جس صفت کا ذکر کر رہی ہے اگر میرے اندر نہیں ہے تو پیدا کرنے کی کوشش کروں.
اور اگر کسی ایسی چیز کا ذکر کر رہی ہے جو نہیں ہونی چاہیے اور ہے اس کو نکالنے کی کوشش کرو. اس پر کتنے صرف ہوں گے؟ 5 منٹ. یہ ہو جائے گی تلاوت قرآن مجید. بے شک آپ ایک پارہ پڑھیں وہ آپ کی مرضی، اصل تلاوت یہی ہے. اس کو کہتے ہیں رتل القرآن ترتیلا. ایک ایک لفظ کر کے ہم نے پڑھا، اس کا ترجمہ دیکھا، تھوڑا سا سوچا، تدبر کیا، غور و فکر کیا، اللہ کے حکم پر عمل کیا، اپنی زندگی کو قرآن مجید کے مطابق ڈالنے کی کوشش کی. اب حدیث ہے، ہماری جو 4 کتابیں ہیں ان میں ہیں 40,195 احادیث. آپ کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، یہ مولوی صاحبان کا کام ہے حدیثیں پڑھیں. آپ کیا کریں؟ 5 منٹ کے لیے نہج البلاغہ کھولیں، جو مولا کائنات کا فرمان ہے، جن کے ساتھ ہم محبت کرتے ہیں، جن کے نام کو ہم ورد کرتے ہیں. صرف نام کو نہ لیں بلکہ ان کے کام کو بھی دیکھیں کہ وہ ہم سے چاہتے کیا ہیں. آخری جلد میں جب آپ دیکھیں گے تو ایک ایک سطر کی نصیحت ہے. ایک نصیحت پڑھیں، ایک سطر کی، ایک ایک لفظ پڑھیں، اس کا ترجمہ مفتی جعفر حسین صاحب کا ہے، پڑھیں. آدھا منٹ سوچیں کہ مولا کیا فرما رہے ہیں میرے لیے، پھر سوچیں کہ میں اس نصیحت پر عمل کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا. تو عمل کرنے کی کوشش کریں. کتنے ہو جائیں گے؟ 10 منٹ. 4 منٹ کے لیے آپ صحیفہ کاملہ کھول لیں. امام زین العابدین علیہ السلام کی دعاؤں کا مجموعہ، عورتیں ہوں یا مرد، بچے ہوں یا جوان، بوڑھے ہوں یا بالکل ادھیڑ عمر، ہر کسی کو کوئی نہ کوئی کام ضرور ہوتا ہے. جوان آدمی ہے تو بیوی نہیں مل رہی، بیوی مل جاتی ہے تو اولاد نہیں ہو رہی، اولاد ہو رہی ہے تو اولاد نرینہ نہیں ہو رہی، پھر کوئی بچہ مریض ہو جاتا ہے، بندہ مریض ہو جاتا ہے، جی نوکری نہیں مل رہی، جی جاب نہیں مل رہی، جی کاغذات درست نہیں ہو رہے، جی فلاں تکلیف ہے، جی فلاں تکلیف ہے. ہر شخص کسی نہ کسی تکلیف میں مبتلا ہے. تو ظاہر ہے کہ تکلیف کا ازالہ کس نے کرنا ہے؟ اللہ نے. اللہ سے مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا وہی طریقہ ہے جو ہم اختیار کرتے ہیں کہ نماز کے بعد عالم دین عربی میں دعا پڑھتا ہے، مانگتا نہیں؟ یہ ہم دعا مانگتے نہیں ہیں، یاد کی ہوئی ہے، پڑھتے ہیں. اللہم انا نسألک زیادۃ فی العلم، برکۃ فی الرزق، صحۃ فی الجسم. جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں تاکہ 1 منٹ میں. اس کو مانگنا تو نہیں کہتے. میں اگر آپ سے کوئی چیز مانگوں تو مانگنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے دے دے؟ نہیں، پتہ نہیں کتنی باتیں مجھے کرنی ہوگی تب جا کے کوئی چیز مانگوں گا. امام آپ کو بتائیں گے کہ اللہ سے مانگنے کا طریقہ کار کیا ہے. جب اللہ سے مانگنے کا طریقہ کار معلوم ہوگا پھر آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی. تو 5 منٹ کے لیے قرآن مجید، 5 منٹ کے لیے نہج البلاغہ، صحیفہ کاملہ کے لیے رہ گئے ہیں 4 منٹ. کیوں؟ اس واسطے کہ شیعہ حضرات کے تعداد ہے مختلف قسم کی، وہ 3 ہیں، یا 5 کو لیتے ہیں یعنی 55 پاک، یا 12 کو لیتے ہیں یعنی 12 امام، یہ 14 معصومین کو لیتے ہیں، 14 معصومین، 72 کو بھی لیتے ہیں لیکن وہ لمبا کم ہو جاتا ہے. اتنا کام ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ 72 منٹ کو کریں. اگر کوئی عالم دین 72 منٹ تقریر کرے تو آپ پتھر ماریں گے اس کو، کہیں گے کہ یہ 72 منٹ بھی تقریر ہوتی ہے، تبرک بھی ہمارا گیا، نیاز بھی گئی، نماز بھی گئی. تو 14 منٹ ہے. کبھی کبھی اگر ذکر آ جائے کہ ان 55 پاک کا خدا بھی ہے، 12 اماموں کا خدا بھی ہے، 14 معصومین کا خدا بھی ہے، جس نے ان کو علم دیا ہے، جس نے ان کو پاکیزگی دی ہے، جس نے ان کو عصمت دی ہے، جن کو انہوں نے علم دیا ہے. جو کچھ اہل بیت کے پاس موجود ہے، انبیاء کے پاس موجود ہے، اولیاء کا، وہ اللہ کا دیا ہوا ہے. ہمارے پاس جو صحت موجود ہے، جسم موجود ہے، آنکھیں موجود ہے اللہ کی. اگر کبھی اللہ کا خیال آ جائے تو 5 منٹ ساتھ ملا لیں. تو 5 منٹ قرآن مجید، 5 منٹ نہج البلاغہ، 5 منٹ صحیفہ کاملہ، 15 منٹ بیک وقت نہیں مل سکتے تو 5 منٹ صبح کی نماز کے بعد لگا لیں، 5 منٹ دوپہر کی نماز کے بعد لگا لیں، 5 منٹ شام کی نماز کے بعد. 5 منٹ تو کوئی زیادہ ٹائم نہیں ہوتا. اگر یہ آپ شروع کر دیں، جوان، بوڑھے، عورتیں، بچیاں، مہینہ 1.5 مہینے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کی طبیعت میں کتنی تبدیلی آئی، روحانیت کتنی بڑھ گئی، کتنی اچھائیوں کو آپ نے اپنا لیا.
دیا, کتنے غلط کاموں کو آپ نے چھوڑ دیا, ساتھ ہی ساتھ ایک فائدہ بھی حاصل کرتے جائیں. جب بھی آپ کو کوئی تکلیف ہو, کوئی کام ہو, کسی کے پاس تعویذ کی ضرورت نہیں, کسی سے دعا کرانے کی ضرورت نہیں, وہی قرآن مجید جو آپ پڑھیں گے, ایک آیت کا ترجمہ کریں گے, آدھا منٹ غور و فکر کریں گے, ابھی وہ قرآن مجید آپ کی گود میں کھلا ہوا ہو, ہاتھ اوپر کر کے اللہ سے دعا مانگے, جو دعا مانگیں گے چند دنوں میں قبول ہو جائے گی. تو گویا قرآن سے آپ کو روحانی غذا بھی ملے گی اور قرآن سے آپ کو جسمانی شفا بھی ملے گی اگر قرآن کی طرف رجوع کریں گے. تو صلوات پڑھیں محمد والے محمد. تو گویا میں نے آپ کی سمع خراشی کی کہ ایمان والو, اللہ اور رسول کی آواز پر لبیک کہو, زندگی مل جائے گی. دوسرا کہ 5 عہدے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے, خلافت کے لیے ضروری ہے کہ اس کا علم فرشتوں سے زیادہ ہو, پرندوں پر بھی وہ حکمران ہو, چیونٹیوں کی آواز کو بھی جانتا ہو, ہوا کے دوش پر سوار ہو سکتا ہو, یا امام صادق کی طرح زمین کو قطع کرنے کے لیے 1 سیکنڈ کی ضرورت ہو, زیادہ ضرورت نہ ہو, جس میں یہ خصوصیت پائی جائے بغیر نام کے آپ اس کو خلیفہ سمجھ سکتے ہیں. 2 چیزیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی, آخری نبی, آخری 6 مہینوں میں فرما رہا ہے کہ 2 بڑی بھاری بھرکم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, قرآن اور اہل بیت, ان کے ساتھ تمسک کرنا ہے, فقط غلاف میں ڈال کے رکھنا نہیں ہے. 5 منٹ قرآن مجید کی تلاوت کریں مع ترجمہ, آدھا منٹ سوچیں, 5 منٹ نہج البلاغہ وہ بھی امام کی نصیحت ہے, اور 5 منٹ جو ہے صحیفہ کاملہ, انسانی زندگی میں تبدیلی آئے گی. اب آخری بات یہ ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ حوض کوثر پر آئیں گے. اب یہاں چونکہ مجلس جب آپ پڑھتے ہیں تو وہاں یہی ذکر کرتے ہیں کہ حضور حوض کوثر پر تشریف فرما ہوں گے, مولا کائنات ہوں گے, کچھ لوگ آئیں گے, حضور کہیں گے آنے دو, ان کو آنے دو. فرشتے کہیں گے حضور آپ کے پیچھے انہوں نے بہت غلط کام کیے تھے, ان کو اجازت نہیں, ہم خوش ہو کر نعرہ لگا دیتے ہیں. یاد رکھیں ہمارے لیے بھی یہی ہے, ہم بھی جس وقت جائیں گے نا حوض کوثر پر, اگر قرآن مجید کو ہم نے چھوڑ دیا, کبھی تلاوت نہ کی, نہ پڑھا, ترجمہ نہ دیکھا, اگر اہل بیت کے فرمان پر عمل نہ کیا, ہمارا حال بھی یہی ہوگا. وہاں رشتہ داری نہیں ہے کسی کے ساتھ کہ یہ ہو. تو گویا اصل یہی ہے کہ یہ حکم سب کے لیے ہے کہ حوض کوثر پر ان لوگوں کو بھی جانا ہوگا, ہمیں بھی جانا ہوگا. عادل امام بیٹھے ہوں گے, عادل نبی بیٹھے ہوں گے, وہ پوچھیں گے قرآن کے ساتھ تمسک کیا تھا, قرآن کے ہر فرمان پر عمل کیا تھا, اہل بیت کے ہر فرمان پر عمل کیا تھا, تو حوض کوثر کا پانی بھی مل جائے گا, لواء الحمد کا سایہ بھی مل جائے گا, پل صراط کے وقت مولا ٹکٹ بھی دے دیں گے, جنت بھی مل جائے گی, اور محل میں جا کے ہم بیٹھیں گے. اور اگر ہم وہاں ناکام ہو گئے, ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں تھا, ہم تو رزق کماتے رہے, ہم تو اس کام میں پڑے رہے, کبھی نماز پڑھتے تھے, کبھی نہیں پڑھتے تھے, کبھی قرآن پڑھتے تھے, 2 مہینے ہو جاتے تھے قرآن کو نہیں دیکھ سکتے تھے. یاد رکھو خلاصی جیسے ان کی نہیں ہوگی اسی طرح ہماری بھی نہیں ہوگی. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ شعبان ہے, اور یہ واحد مہینہ ہے جس میں کوئی شہادت نہیں, جس میں عام طور پر مصائب نہیں پڑھا جاتا. مصائب نہیں پڑھتا میں, صرف ایک چھوٹی سی بات سن لیں کہ حضور جس وقت جانے لگے تھے نا اس دنیا سے, تو اس وقت حضور نے جیسے انی تارکن فرمایا تھا, اسی طرح اپنی زبان نے فرمایا تھا لوگوں میں ایک بیٹی چھوڑے جا رہا ہوں, مجھے بڑی محبت ہے اس بیٹی کے ساتھ, اتنی محبت ہے کہ میں اس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں, اس کا خاص خیال رکھنا. اور دوسرا فرمایا تھا میں حسین چھوڑے جا رہا ہوں, حسین کے ساتھ مجھے بڑی محبت ہے, میں اس کو شانے پر سوار کرتا ہوں. لیکن جب حضور کی خدمت میں جائیں گے اس وقت مسلمانوں سے پوچھیں گے کہ آپ نے میری بیٹی کے ساتھ کیا کیا, تو مسلمان جواب دیں گے اس کا پہلو شکستہ تھا اور آپ کے ہاتھ میں ان کو قبر میں دیا گیا, اور آپ کی بیٹی 3 مہینے زندہ رہی اور روتے روتے سارے کا سارا وقت گزارا. اسی سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضور کے دل نازنین پر کس قدر تکلیف ہوگی.
اور جب حسین کے بارے میں سوچیں گے تو اس وقت یہ بتایا جائے گا کہ تیرے حسین کو اتنے زخم لگے کہ جن کو شمار ہی نہیں کیا جا سکتا تھا، اور ان کی لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے، اس طرح وہ آپ کی خدمت پہ آیا ہے۔ عزادارو، اس کے اثرات قیامت کے دن بھی ہوں گے کہ جس وقت رسالت باب قیامت کے دن اپنی قبر مبارک سے آئیں گے تو روایت میں ہے سر کے بال کھلے ہوئے ہوں گے اور بالوں میں مٹی ہوگی۔ میں نہیں کہہ سکتا کون سی مٹی ہے، یہ کون سی مٹی ہے جو ان کے بالوں میں ہے۔ البتہ جس وقت رسالت باب مدینہ میں ام سلمہ نے خواب میں دیکھا تھا تو سر کے بال کھلے ہوئے تھے، آستینیں کھلی ہوئی تھی، روتے ہوئے آئے تھے۔ پوچھا تھا میرے ماں باپ آپ پر قربان یہ کیا ہے؟ فرمایا ابھی کربلا سے آ رہا ہوں، میرا بیٹا ذبح ہو گیا ہے اور یہ کربلا کی مٹی ہے۔ تو قیامت کے دن جب اٹھیں گے مٹی ہوگی، اس وقت سر کے بال کھلے ہوئے ہوں گے، آنکھوں سے آنسو روا ہوں گے، بازو چڑھائے ہوئے ہوں گے، آگے آگے نبی ہوں گے، پیچھے انبیاء۔ مجھے آپ بتائیں اگر نبی کی یہ حالت ہے تو انبیاء کی کیا حالت ہوگی؟ انبیاء کس حالت میں ہوں گے؟ انبیاء کی بھی یہی حالت ہوگی کہ گریبان کھلے ہوں گے، آستینیں کھلی ہوں گی، دربار خداوندی میں آئیں گے، تمام امت کے سامنے کھڑے ہو کر